نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ابتلا و آزمائش اللہ کا اٹل قانون ہے۔ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بالضرور ہم تم کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال، اولاد اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم کو لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں، ان کی رب کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اہل ایمان پر آزمائشیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، گرچہ ظاہری شکل اس کی سزا کی ہے، اس میں ان کے لیے خیر ہے، ظاہری طور پر گرچہ وہ بری ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہاری بہتری ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز میں، اسی واقعے میں، اسی حادثے میں اللہ تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ وہ واقعہ، وہ حادثہ تمہارے لیے خیر کثیر کا باعث بن جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے اہل ایمان پر
بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں پر، اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ، اللہ اپنے مومن بندوں کو ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے لغزشوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے انہیں مصیبت اور مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر اجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اور قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کا بدلہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھی۔ میں نے ہاتھ لگا کر کے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو سخت بخار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انی اوعک کما یوعک الرجلان منکم، مجھے تمہیں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اسی بنا پر آپ کے لیے دوہرا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض وما سواہ الا حط اللہ به سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، کسی بھی وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے، اللہ اس مصیبت کے ذریعے سے، اس بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں بندے مومن کے گناہوں کا اسی وقت کفارہ بنیں گی جب کہ بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، ان مصیبتوں پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو، بندہ صبر کرے گا ان آزمائشوں پر، یقیناً یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے گھر تشریف لے گئے، کانپ رہی تھی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سائب سے پوچھا کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ یہ کوئی بدگوئی نہیں تھی، بخار کے بارے میں کہا اللہ اس میں برکت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سائب سے کہا لا تصب الحمى، اے ام سائب بخار کو گالی مت دو، صبر کرو۔ کیوں؟ فإنها تذهب خطايا ابن آدم، اس لیے کہ بخار ابن آدم کے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے کما یذهب الکیر خبث الحدید، جس طرح لوہے کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح بخار ابن آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش کیوں آتی ہیں؟ اہل ایمان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں مصیبت اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ انبیاء پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان کے بلندی درجات کے لیے ہے۔ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشکلات اور مصائب سے دوچار کیے گئے، طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا، بہت ساری آزمائشوں سے آپ گزارے گئے، اس لیے کہ انبیاء میں آپ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ قیامت کے دن اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کو وسیلہ عطا کرے گا۔ وسیلہ کیا ہے؟
یہ جنت کا انتہائی اونچا درجہ ہے جو تمام اولاد آدم میں سے کسی ایک کو حاصل ہوگا. اللہم آتی محمدًا الوسیلہ. ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو محمد کو وسیلہ عطا کر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نبی کے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کو وسیلہ عطا کر، لیکن مسلمانوں کی جہالت یہ ہے کہ وہ نبی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. ہم کو حکم دیا گیا کہ نبی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تو نبی کو وسیلہ دے. نبی کے وسیلے سے دعا کا ہم کو حکم نہیں ہے. اللہ نبی کو وسیلہ دے دے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا اونچا مقام ہے، انتہائی اونچا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو ملے گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وسیلہ مجھے ہی عطا کیا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. آزمائشیں جتنی سخت ہوتی ہیں انعام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے. تو انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، یہ ان کے بلندی درجات کے لیے تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء. اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء. لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والے انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل. پھر جو آدمی جس قدر نیک ہوگا اسے اسی قدر آزمایا جائے گا. اللہ ہر انسان کو، ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتے ہیں، اس کی دینداری کے مطابق آزماتے ہیں. اگر آدمی دینداری میں مضبوط ہے، ایمان میں مضبوط ہے تو آزمائش بھی اس کی سخت ہوگی. اگر بندہ ایمان میں کمزور ہے، دینداری میں کمزور ہے، نرم ہے، تو اس کے ساتھ جو آزمائشیں ہوں گی وہ بھی نرم ہوں گی، وہ بھی کمزور ہوں گی. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں بندے مومن کو تھکا کے رکھ دیتی ہیں، چور چور کر کے رکھ دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے فما علیہ خطیئۃ. اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. سنن ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اللہ نے تقدیر میں کسی بندے کے لیے ایک مقام مقرر کر دیا ہے، ایک درجہ مقدر کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس درجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اللہ اسی مصیبتوں سے دوچار کر دیتے ہیں. اور وہ مصیبتیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی ہیں، اس کی اولاد سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں. ان مصیبتوں کے نتیجے میں آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو کہ اللہ نے اس کے حق میں مقدر کر رکھا ہے. سنن ترمذی ہی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عافیت جو دنیا میں عافیت میں تھے، قیامت کے دن جب ان لوگوں کے نیکیوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں بیماریوں کا شکار تھے، جو قیامت کے دن ان کو نیکیاں ملنے والے ہیں، جو دنیا میں مصیبتوں کا شکار تھے، اہل و عافیت، ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا ہوگی، خواہش ہوگی اے کاش ان کی چمڑیوں کو خینچیوں کے ذریعے سے کاٹ دیا جائے تاکہ ان کو بھی وہ مقام ملے، ان کو بھی وہ اجر و ثواب ملے. تو اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ان کے بلندی درجات کے لیے ہیں تاکہ وہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں. عطا بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے ایک کالی کلوٹی سیاہ فام عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، انی امرأۃ اسرا، میں ایک ایسی عورت ہوں زمین پر پچھاڑی جاتی ہوں، جب اس بیماری کا مجھ پر حملہ ہوتا ہے میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتی ہوں، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، شفا یابی عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام
اس حبشن عورت سے کہا ان صبرتی فلک الجنہ، اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کرے تو یقیناً تیرے لیے جنت ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا، تو شفا یاب ہو جائے گی۔ ان دو آپشنوں میں سے تو اپنے حق میں کون سا آپشن پسند کرتی ہے؟ صبر کر، جنت میں داخل ہو جا، یا تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا تو شفا یاب ہو جائے گی۔ اس عورت نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اگر یہ بیماری مجھے جنت میں داخلہ دلوانے والی ہے تو مجھے یہ بیماری منظور ہے، مجھے یہ بیماری منظور ہے، بس آپ میرے حق میں بس اتنی دعا کر دیں۔ اس لیے کہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، بس اتنی دعا کریں کہ جب بھی اس بیماری کا مجھ پر حملہ ہو تو میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں، بس اتنی آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ دیکھیے بیماری کی حالت میں بھی عہد نبوی کے جو خواتین تھی، بے ہوشی میں بھی ان کو اپنے پردے کی فکر تھی۔ آج ہوش رکھنے کے باوجود، عقل و خرد رکھنے کے باوجود، آج مسلم خواتین کا معاملہ ہے کہ ان کو پردے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو غرض اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، اہل ایمان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہیں۔ اور کیا اسباب ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ کیوں اہل ایمان پر آزمائشیں، کیوں اہل ایمان پر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیے جب کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اسی مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے، تاکہ وہ مصیبت میں پریشان ہو کر کے اللہ کی طرف پلٹے، جس گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا تھا اس گناہ سے باز آ جائے۔ اس طرح وہ گناہ مومن بندے کے حق میں خیر بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی مصیبت اور پریشانی کی وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے ہیں۔ کیوں چکاتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے بندے اللہ کی طرف پلٹیں۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے۔ آج جو ہم دینار اور درہم کے بندے بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات سے ہم کو دوچار کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف پلٹیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے بسبب فساد پھیل گیا۔ زمین میں فساد کیوں پھیلا؟ خون ریزی کیوں پھیل گئی؟ کیوں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کے بعض گناہوں کی سزا ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کا مزہ ہم ان کو چکانا چاہتے ہیں۔ کیوں چکانا چاہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ اگر اللہ گناہوں کی مکمل گرفت کرنے پہ آ جائے تو پھر زمین پر ایک بھی چوپایا باقی نہیں رہے گا، تاکہ سمجھ جائیں لعلہم یرجعون۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہم ان کے اعمال کی سزا ہم ان کو اس لیے چکانا چاہتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ رجوع الی اللہ۔ ہندوستان کے موجودہ حالات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کیا گناہ ہو رہے ہیں جس کے بسبب آج ہمارے یہ حالات ہیں۔ ہندوستان کی زمین اتنی کشادگی کے باوجود ہم پر آج تنگ کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو دنیاوی عذابات کا موجب بننے والے ہیں، دنیاوی عذابات کا سبب بننے والے ہیں۔ جائزہ لیں ہم اپنا، کہیں ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں ہم ان معصیتوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ یہ جائزے کا وقت ہے۔ یہ بہت سارے گناہ ہیں، کتاب اور سنت میں ان کا تذکرہ آیا ہے جو دنیاوی عذاب کا موجب بننے والے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید سے اعراض، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یقیناً جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن کتابی فلم یتبعہ، جو میری اس کتاب سے قرآن مجید سے اعراض کرے گا، قرآن کی پیروی نہیں کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو قرآن مجید سے اعراض، اس کی وجہ سے ہماری یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کی بعض آیتوں پر تو ایمان لانا اور بعض آیتوں کو جھٹلا دینا۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ آج ہم نے قرآن کے صرف ان احکامات پر ہم نے عمل کیا جو ہماری خواہشات کے موافق تھی، قرآن کے ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف تھی، جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری بزنس، ہماری ترقی اور ہماری تجارت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ جو کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لائے، بعض کی تکذیب کریں، یہی سزا ہوگی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ دنیاوی عذاب کا موجب بننے والے گناہوں میں سے ایک گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالف ورزی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو نبی کے حکم کی، جو آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو باز آ جانا چاہیے، ان کو ڈر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد مفسرین نے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ کسی نے کہا زلزلے، کسی نے کہا قتل اور غارت گری، جس معاشرے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کریں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ بعض نے کہا فتنے سے مراد اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، جو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو آپ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، وہ دنیا میں فتنے سے دوچار ہوں گے، آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت ذلت والصغار علی من خالف امری، اللہ نے ذلت، رسوائی اس قوم پر مسلط کر دی ہے، ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج کیوں ہم ذلیل ہیں؟ آج کیوں ہم رسوا ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے فرامین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ آج مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، یقیناً جو لوگ اہل ایمان میں، مسلمان میں، مسلم معاشرے میں، مسلم گھرانے میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، کیا ہوگا سزا ان کی؟ دنیا میں دردناک عذاب۔ آخرت کے عذاب سے قبل اللہ دنیا میں ان کو رسوا کن عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الزنا او الربا في قوم فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ، جب کسی بھی معاشرے میں سود عام ہو جائے گا، جب کسی بھی معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، ایسے معاشرے کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ آج معاشرے میں سود عام ہو چکا ہے، کوئی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بے باکی سے مسلم معاشرے میں سود عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی؟ فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ، ایسے معاشرے کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ دنیاوی عذاب کا موجب بننے والی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے؟ اگر تم ایمان لاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، اللہ نے ایک قریے کی، ایک گاؤں کی مثال قرآن مجید میں بیان کی ہے جہاں امن تھا، جہاں اطمینان تھا،
جہاں رزق کی فراوانی تھی، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی والوں نے، اس قریے والوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا، اللہ نے ان کو خوف کا عذاب چکھایا، اللہ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ پھر اسی طرح سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت امہ کہ ہم بھلائی کو حکم دیں، برائی سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بالضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ امت دعوت، غیر مسلم جو دعوت سے محروم ہیں، جو توحید کو نہیں جانتے ہیں، ان تک دعوت پہنچائیں۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو بہت سارے گناہ ہیں۔ تو موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر آج مسلمان مصیبتوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اہل ایمان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی ایک وجہ ان کے گناہ ہیں، ان کے برے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اہل ایمان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ان کے ایمان اور ثابت قدمی کا امتحان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے قوموں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر بیماریاں آئیں، حتیٰ زُلزِلُوا، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول کو اور ان کے ساتھ جو مومن تھے ان کو کہنا پڑا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات سے سابقہ امتیں گزاری گئی، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں۔ رسول کو کہنا پڑا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب آنے والی ہے۔ تو آزمائشوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد ہی اہل ایمان اللہ کی مدد اور نصرت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، ان کی ثابت قدمی کا امتحان لیتا ہے۔ جب امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت آزمائشوں کے بعد آتی ہے۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ان کو قیادت اور سیادت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں ائمہ پیدا کیے، لیڈر ہم نے ان میں پیدا کیے، پیشوا ہم نے ان میں پیدا کیے۔ کب یہ ہوا؟ لما صبروا، جب انہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا، تو اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں قیادت کے لیے، ہمیں سیادت کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی تربیت ہے اہل ایمان کے لیے۔ کہا کہ ہم نے ان میں ائمہ بنائے، ہم نے ان میں پیشوا بنائے، ان میں لیڈر ہم نے بھیجے، پیدا کیے۔ کب؟ یہ کب ہوا؟ لما صبروا، جب انہوں نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے بھی تھے۔ تو یہ آزمائشیں ہماری تربیت کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں متحد اور متفق کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں قیادت اور سیادت کا اہل بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کیسے پتہ چلے یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، جو پریشانیاں، جو مشکلات ہم پر آئی ہیں، یہ آزمائش ہے کہ سزا؟ کیسے پتہ چلے مصیبتیں آزمائش ہیں کہ اللہ یہ سزا ہے؟ اگر مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی اطاعت کے بسبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں ہے،
دین اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر ہم پر آزمائشیں، اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر چلنے کی وجہ سے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یقیناً جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا، گلہ شکوہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضامندی کا حقدار بنے گا۔ یقیناً جو ان آزمائشوں پر گلہ شکوہ کرے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو اللہ بھی اسے ناراض ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ کسی بھی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو ان آزمائشوں سے راضی ہو جائے گا، جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوگا، جو اللہ کے لکھے پر راضی ہوگا، تو اسے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جو ان آزمائشوں سے ناراض ہو جائے گا، گلہ شکوہ کرنا شروع کر دے گا، تو پھر ایسا آدمی اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار بنے گا۔ تو دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو ہم کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں ان آزمائشوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہم پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، اگر گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہیں، تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تب ایسی صورت میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، تبھی یہ خوف کے بادل ہم سے چھٹ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، ہم پر جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ہم پر آنے والی مصیبتوں کو استغفار کے ذریعے سے ہی ٹالا جا سکتا ہے۔ تو ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو صلوات ہیں، ان کا اہتمام کریں، تبھی ہم اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر مکمل طور پر کاربند ہو جائیں، ہر قسم کی معصیتوں سے، ہر قسم کی مشکلات اور مصائب سے۔ اے پروردگارہ تو ہماری حفاظت فرما، مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔